یہ ہم کو سمجھایا گیا ہے. اس طرح اللہ کے حقوق میں توحید بنیاد ہے. اللہ کے حقوق میں توحید بنیاد ہے اصلی. ایسے ہی آپس کے حقوق کی بنیاد میں کیا چیز ہے کہ آپس کے حقوق کی بنیاد میں انصاف اور احسان ہے. مخلوق کے حقوق کی بنیاد انصاف پر اور احسان پر رکھی گئی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. عمر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت جمعہ کے خطبوں میں پڑھی تو پھر خطبہ اس کو پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ معاشرت کی بنیاد ہے. اس میں معاشرت کی بنیاد ہے کہ دنیا میں معاشرت اپنی زندگی کیسے گزارو گے. کہ ایمان تو اللہ سے تعلق رکھتا ہے. معاشرت میں کیا کہ معاشرت کے اندر احسان اور انصاف یہ دو مخلوق کے لیے دیا گیا ہے کہ مخلوق کے تعلقات کے میں ایک انصاف ہے اور ایک احسان ہے. انصاف واجب ہے. انصاف فرض ہے ہر وقت. جس طرح ظلم ہر وقت حرام ہے. انسان کی ضد ہے ظلم تو ظلم ہر وقت حرام ہے. صحیح بات ہے نا. ظلم ہر وقت حرام کہ کوئی کسی کو ظلم نہ کرے. اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی ظلم اپنی ذات پر کرنا حرام کر رکھا ہے. میں کسی پر ظلم نہیں کرتا. وما انا بظلام للعبید. میں اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہوں. تو ظلم ہر وقت حرام اور انصاف ہر وقت واجب. انصاف ہر وقت واجب. کونوا قوامین بالقسط. انصاف کے ساتھ اپنے قائم رہو. تو انصاف ہر وقت واجب اور ظلم ہر وقت حرام. یہ ہماری معاشرت اور حیات میں یہ چیزیں ہم کو دی گئی ہے کہ انصاف کے ساتھ رہو احسان کے ساتھ رہو. انصاف تو فرض ہے احسان مستحسن ہے. انصاف بھی کرو احسان بھی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تاجروں سے کہ تول کے دو. کہ تول کے دینا انصاف ہے. وزنوا بالقسطاس المستقیم. ناپ تول برابر دیا کرو. یہ انصاف ہے کیونکہ ان سے مال لیا ہے تو مال کے بدلے میں مال دینا ہے. تو انصاف سے کرو تاکہ کمی نہ ہو جائے. اور احسان کرو. فرماتے تھے کہ زن و ارجح. تول کے دے اور جھکا کر دے. تو جھکا کر دینا مستحب ہے احسان ہے اور تول کے دینا فرض ہے. حقوق کی ادائیگی کے یہی دو صورتیں ہیں. حقوق کے کہ جتنا مال ان سے لیا ہے اتنا مال اس کے وجہ اس کو دیا جائے گا اور زیادہ دے تو احسان ہے. انصاف اور احسان بندوں کے حقوق کے بارے میں تو یہ ہماری ترتیب ہے انبیاء کرام کی تاکہ دنیا کی سلامتی رہے کہ انصاف والے کو انصاف ملے احسان والے کو احسان ملے. اور ان سب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہمارے اوپر قائم ہوتے ہیں کہ وہ ادا ہو جائیں. جس کی وجہ سے تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی صحیح ہوگا ابدیت والا اور بندوں سے بھی تعلق صحیح رہے گا حسن معاشرت والا. یہی دو دنیا کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے ابدیت اور بندگی کا تعلق ہے ہمارا اور آپس کا تعلق مخلوق کے ساتھ تعلق انصاف اور احسان کا ہے. یہ اس علم میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہم کو بتایا کہ اللہ ہے تو اس کا حق عبادت کا ہے اور مخلوق ہے تو مخلوق کے ساتھ احسان اور انصاف. یہ بنیادیں ہیں. پھر اس میں آگے ترقیات ہوتی ہے. جتنے حالات آئے جتنے ضرورت آئی اس حساب سے علوم نازل کیے گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے اور انسانیت و شریعت اپنے کمال پر پہنچ گئی. جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے جتنا بڑے اتنا کپڑا اس کے اوپر بڑھے گا پھر وہ اپنے اصلی قد پر پہنچ جاتا ہے. جی ہاں اب بڑھنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا. اس لیے اب جو کپڑے بنیں گے وہ اسی طرح بنیں گے. ایسے ہی انسانیت بڑھتے بڑھتے اپنی صلاحیت میں اوپر تک پہنچ گئی. اب جو دین آیا وہ کامل آ گیا. کیا بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے گھٹانے کی بھی اجازت نہیں ہے. کیا بنی آدم انزلنا علیکم لباسا ایک ظاہری لباس ہے اور ایک تقوی کا لباس ہے. تقوی کا لباس دین ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وريشا ولباس التقوی ذلک خیر. تو دو لباس بتائے. ایک وہی ہے
اور ایک لباس تقوی کا، وہ دین ہے. ایک لباس تقوی کا لباس، وہ تقوی کا لباس کیا ہے کہ وہ دین ہے. ہاں، جو دین اللہ نے دیا ہے اگر صورت مثالی اس کی دی جائے تو وہ لباس ہوگا. کیونکہ لباس میں دو صفتیں ہیں. لباس میں کتنی صفت ہے؟ کون سی؟ یواری سوآتکم وریشا، یہ دو صفت بتائی لباس کی. یواری سوآتکم وریشا، کہ لباس کیا کرے گا کہ تمہارے عیب کو چھپا دے گا. جو نامناسب جگہ ہے جس کا اظہار، تو لباس اس کو چھپا دے گا. اور کیا کرے گا کہ رونق پیدا کرے گا بدن کی. وریشا، رونق. اس مور کا لباس مور کے لیے رونق، وہ ریش کہتے ہیں پر. ریش پر کو کہتے ہیں. تو مور کا لباس اس کی رونق. تو ہم کو لباس کے دو صفتیں دی جو وہ تمہارے عیب کو بھی چھپا دے اور تمہارے بدن میں رونق لاوے. الناس باللباس، عربی کا مشہور ہے کہ لوگ لباس کی وجہ سے کہ یہ بادشاہ ہے، یہ فلانا ہے، اور اس کے لباس سے پہن رہا. جی ہاں، الناس باللباس مثل مشہور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے بطور لباس کہ وہ لباس ہے. وہ تقوی کا لباس کہلاتا ہے کہ وہ نافرمانی سے بچاتا ہے. جیسے سردی گرمی سے بچاتا ہے، نافرمانی سے بچاتا ہے. دین کا لباس، اس نے لباس کے طور پر اس کو کہا کہ دین ایک لباس ہے. اس دین کے دو پہلو ہے، ایمان اور عمل، ایمان اور علم. دین میں ایک ایمان ہے اور ایک علم ہے. علم اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نازل کیا ہے تربیت کے لیے. اس کے لیے تربیت کے لیے علم نازل کیا ہے. مادی تربیت کے لیے زمین کی چیزیں ہوتی ہیں، کھانا پینا، دوسری چیزیں پہننا اوڑھنا، یہ مادی تربیت موت سے پہلے کی. اس کے لیے تمام مادی چیزیں زمین سے برآمد ہوتی ہیں. یہ کھانا ہو، پہننا ہو، زینت کے لباس، سونا چاندی، یہ زمین سے برآمد ہوتی ہیں. کیونکہ اس کا تعلق بدن سے ہے، بدن مٹی کا ہے، تو وہ ایک ہی جنس کی چیزیں ہو گئی. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے روح نازل کی ہے، بدن میں روح ڈالی گئی ہے. اس روح کے لیے کیا چاہیے؟ تو اس روح کے لیے ایمان اور علم کا لباس ہے. کہ روح کی جو ترقی ہے وہ ایمان کی وجہ سے. روح نہیں ہوتے روح کالی ہو جاتے ایمان کے بغیر. جی ہاں، کہ ایمان نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ روح کالی ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا ہے کہ ایمان دیا ہے اور علم دیا ہے تاکہ روحانی ترقی بھی ہو، اللہ سے تعلق بھی بڑھتا چلا جائے اور حقوق کی معرفت بھی ہوتی چلی جائے کہ آپس کے حقوق میں بھی کامیاب ہو کر نکلے. اور اللہ تعالیٰ کا جو ابدیت والا ہم پر حق ہے وہ بھی پوری طرح ادا ہو جائے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور آپ کو جو علوم دیے گئے ہیں وہ علی وجہ الکمال دیے گئے. اب کوئی آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. یہ غیر منسوخ ہے. جی ہاں، اس میں کمی بیشی نہیں ہونے کی. پورا علم، عقائد ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، ہر لائن کا پورا علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ کو وہ علم دیا گیا جو آپ نہیں جانتے. ظاہر بات ہے کہ آپ تو بالکل کچھ نہیں جانتے تھے. تو ہر لائن کا پورا علم. ہاں، اس لیے کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت اب نہیں رہے گی. پورا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اور وہ علم امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے. کیونکہ علم تبلیغ کے لیے ہوتا ہے، جیسے مال تجارت کے لیے ہوتا ہے، زمین زراعت کے لیے ہوتی ہے. اور علم کے لیے ہوتا ہے، علم تبلیغ کے لیے ہوتا ہے. بلغ ما انزل الیکم، ہاں، جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے آپ اس کی تبلیغ کریں. یہ اس کا مصرف ہے کہ علم کی تبلیغ، علم کا مصرف کہ اس کی تبلیغ ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم آپ کی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ کی دعوت علوم سے جڑی ہوئی ہے. جو علوم نازل ہوئے آپ نے اس کی لوگوں کو دعوت دی ہے. تو دعوت دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو باخبر کیا ہے
کہ نہیں باخبر کرنا فقط نہیں ہوتا دعوت کا مطلب، بلکہ آپ نے لوگوں کو اس کا طلبگار بنایا ہے. تو دعوت اسی کو کہتے ہیں کہ اس دعوت کے لوگوں میں طلب پیدا ہو. جیسے آپ نے ولیمے کی دعوت دی تو کھانے کی طلب پیدا ہو گئی. ہاں، خالی رعایت نہیں ہے، ایڈورٹائز نہیں ہے، دعوت ہے، رعایت نہیں ہے جی ہاں، بلکہ اس کی طلب. تو دعوت کا مطلب کہ دعوت کا مطلب جو ہوتا ہے ایک چیز ہے لوگوں میں اس کی طلب پیدا کر. جیسے موبائل کی دعوت، اب موبائل ایسی چلائی گئی یہ چیز کہ لوگ اس کے تعلیم ہو گئے، اس پر ملا ہو گئے، اس پر لوگ ملا ہو گئے، کوئی مشغلہ نہیں ملے. 100% ٹھیک ہے، جو طلب پیدا ہوگی. تو جو دعوت انبیاء کرام کے ذمہ ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو چیز ان کو دی گئی ہے ان حضرات نے لوگوں کو اس کا تعلیم بنایا. اگر ان کا تعلیم نہ بناتے تو لوگ اس کی مخالفت نہ کرتے. لیکن لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کی ہے. کیوں؟ کہ وہ ان کو اس کا تعلیم بناتے تھے کہ اس کو لو، اس کو لو، اس کو قبول کرو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. وہ اس پر زور دیتے تھے، اپنی محنت کو خرچ کرتے تھے. اور چونکہ وہ نبیوں کی دعوت ان کے نفس کے خلاف ہوتی تھی اس لیے ان کو نبیوں کی مخالفت کرنی پڑتی تھی اور نبیوں کی مخالفت کرتے تھے. اس وجہ سے وہ حضرات صرف پہنچا دینے پر کفایت نہیں کرتے تھے کہ بھائی ہم نے ایک چیز دی تو ہم کو پہنچا دی، کہ نہ ایسا نہیں، بلکہ وہ دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو اس کا طلبگار بناتے تھے کہ یہ تمہارے کام کی چیز ہے تم اس کو لے لو. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زور لگاتے تھے اس پر کہ لوگ اس کو لے لیں، لوگ اس کو قبول کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کرو گے ان لوگوں کے لیے؟ جی ہاں، کیوں کہ آپ اس پر زور لگے لوگ اس کے طلبگار بن جائیں. تو دعوت کی جو غرض ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ لوگ اس کے طلبگار بنے. اور ان کو طلبگار بنانے کے لیے دو چیزیں استعمال ہوتی تھی. ایک چیز یہ استعمال ہوتی تھی کہ جو بات میں بتا رہا ہوں، جس کی طرف میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، اس کے کیا نفع ہیں، اس کے کیا نفع ہیں اور اس کے نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں، یہ سمجھایا جاتا تھا. کیونکہ ہماری دعوت میں خالی ایڈورٹائز نہیں ہے بلکہ افہام تفہیم ہے. کیا ہے؟ افہام تفہیم. ہمارے حضرت ہی فرماتے تھے کہ سمجھاؤ لوگوں کو. لوگوں میں سمجھ ہے، لوگوں میں سمجھ ہے، ہم سمجھانے میں کمی نہ کریں. لوگوں میں سمجھ ہے وہ بات لیں گے، سمجھانے میں کمی نہ کرو. ادھر ادھر کی بات ہے کہ سمجھانا ہے ایک چیز ہے. اس لیے انبیاء کرام اس کا نفع بھی سمجھاتے تھے اور اس کے نہ ہونے کا نقصان بھی سمجھاتے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ایسی نہیں ہے سرسری بات، ہوئی نہیں ہوئی کہ نہ ایسا نہیں ہے. اگر ہو گئی تو اس کا یہ نفع ہے، نہیں ہوئی تو اس کا یہ نقصان ہے. اس لیے انبیاء کرام کے سمجھنا کا اسلوب جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ ہم انبیاء کرام کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجتے ہیں. یہ ان کا اسلوب ہے. کیا ہے کہ ان کا اسلوب کہ بھائی کیسے سمجھاؤ گے کہ مبشر بن کر، یعنی ان کو بشارتیں سنائی جائے گی کہ آپ نے یہ کام کیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ دیں گے اور دنیا میں اس کی یہ برکتیں ہوگی اور آخرت میں یہ برکتیں ہوگی. تو اس کے نتائج سے آگاہ کرنا ہے. اچھے نتائج بشارتوں کے عنوان سے اور جو برے نتائج آئیں گے وہ انذار کے عنوان سے، انذار کے عنوان سے. اس لیے کہا ہم نے نبیوں کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، منذر بنا کر بھیجا ہے کہ ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ بات نہ مانی گئی تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے، اس کے خطرے بہت زیادہ ہیں. اس لیے میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں. وحی کے ذریعے سے بات مجھے معلوم ہوئی ہے. تو ان کا اسلوب یہ ہوتا تھا کہ وہ کام کرنے میں جو کام کرنے ہیں اس کی بشارتیں، اس کے انعامات اکرامات، اس کی برکتیں، اس کا ذکر کرتے تھے. اور جو چیزیں چھوڑنی ہے اس کو چھوڑنا ضروری ہے اور نہیں چھوڑیں گے تو پھر اس کی وجہ سے یہ سزائیں ہوگی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ
نہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ انتقام لے گا، وہ سخت بات ہے کہ وہ اللہ اس کا انتقام لے گا کہ کیوں ہماری بات نہیں مانی اور کیوں یہ چیزیں نہیں چھوڑی، تو اللہ کے انتقام سے اور اللہ کی سزا سے وہ ٹلاتے تھے. یہی اسلوب ہے لوگوں میں طلب پیدا کرنے کا کہ بشارتیں سناؤ، وعیدیں بتاؤ، تاکہ وہ انجام کے بارے میں فکر مند ہو جائیں، یہ اچھا انجام ہے، یہ برا اچھا. تو ایک تو طلب پیدا کرنے کے لیے ان کا یہ اسلوب ہوتا تھا. دوسری چیز لوگوں کو مائل کرنے کے لیے وہ یہ ہوتی تھی کہ حضرات انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ اخلاق کے ساتھ بھیجتے تھے، ان کے اندر اخلاق ہوتے تھے. اپنی امت کے بارے میں، اپنے قوم کے بارے میں وہ 100% ہمدرد ہوتے تھے. 100% ہمدردی ہی ہمدردی ان کے اندر ہے اور کچھ نہیں. وہ صراحت کہتے تھے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ناصح ہوں. جی ہاں، میں تمہاری نصیحت اور خیرخواہی کے اندر میری کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی لینا دینا ہے. یہی طریقہ ہوتا تھا کہ جس کو ہدایت دی جائے، جس کو رہبری دی جائے، اس سے کچھ نہیں لینا ہے. ہاں، اس کی رہبری کرنی ہے، اس کی خیرخواہی کرنی ہے، بے غرض بن کر کے. تو ایک تو بشارتیں سناتے تھے، اپنی بے غرضی بتاتے تھے، اور اپنے اخلاق کا ان کے ساتھ اظہار کرتے تھے. اخلاق کا اظہار اس طریقے سے ہوتا تھا کہ وہ اگر وہ نہ مانے، وہ نہ ماننے کی وجہ سے ان سے مایوس نہیں ہوتے تھے. اور اگر وہ نہ مانے اور اس کے ساتھ مخالفت بھی کرے، ایجائیں میں، تو اس کے جواب میں وہ صبر کرتے. انبیاء کرام کو صبر کی بہت زیادہ تاکیدیں دی گئی اللہ کی طرف سے، بہت زیادہ. جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر، جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ جو بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا، آپ ایسے صبر کرو. تو آپ کا صبر سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ کا کام سب زیادہ. تو اس کام میں انہوں نے صبر سے اور اخلاق سے کام کیا. اس کی وجہ سے جو نرم نرم دل ہوتے تھے وہ مائل ہو جاتے تھے کہ بھائی یہ کچھ چاہتا نہیں ہے، پھر اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کی رہبری اچھی ہے، تو ماننے میں کیا غرض ہے. تو لوگ مان لیتے تھے اگرچہ وہ تھوڑے ہوتے تھے. تو یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا تھا، لوگوں میں طلب پیدا کرانا، اخلاق کا معاملہ کرنا، ان کی خیرخواہی کا معاملہ کرنا، کہ جس کی وجہ سے وہ جو ہے شریک ہو جانے مقصد کے اندر. یہ دعوت تھی خلاصہ اس کے، یہ دعوت کا یہ خلاصہ. آج بھی اسی کی ضرورت ہے. آج جو ہے امت میں جو بات پیدا ہو گئی ہے وہ دین اور آخرت سے بے طلبی پیدا ہوئی ہے کہ آخرت سے دین سے کوئی مطلب نہیں ہے. آخرت سے غفلت ہے اور دین کے بارے میں بے طلبی ہے. دین کے بارے میں بے طلبی، دین کی طلب نہیں ہے. اگر دین آ جاوے، علم آ جاوے، اعمال آ جاوے، اخلاق آ جاوے، اس طلب نہیں ہے. آج جو ضرورت ہے امت کو متوجہ کرنے کی وہ اس کی طرف کہ ان کے اندر آخرت کی فکر آ جاوے، آخرت کی طلب آ جاوے. طلب نہیں ہے ان کے اندر، کیونکہ جن میں طلب ہوتی ہے وہ تو خود ہی آتے ہیں. جیسے آپ کے پاس طلبہ آتے ہیں، یہ طلب والے ہیں کہ ان کو علم دین چاہیے، ان کو علم دین چاہیے. تو وہ اپنی طلب کے ساتھ آتے ہیں. جب وہ اپنی طلب کے ساتھ آتے ہیں تو سارے قواعد ضوابط کا وہ اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی طلب ہے. لیکن جن کو طلب نہیں ہے ان کو کیا، تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا کیا علاج ہے کہ جن لوگوں میں دین کی آخرت کی طلب نہیں ہے ان میں طلب پیدا کرانا، ان میں آخرت کی فکر پیدا کرانا. یہ ہماری دعوت کی غرض ہے. جو دعوت یہ چل رہی ہے موجودہ دور میں ہماری، وہ امت میں جو بے طلبی ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، اسی کا بوجھ تھا کہ امت میں سے روز بروز اپنے دین کی، اپنے آخرت کی طلب گھٹ رہی ہے. تو فرماتے تھے جب کوئی چیز گھٹنے پر ہی ہے تو ایک دور ایسا آئے گا کہ وہ بالکل نہیں رہے گی. تو کوئی طلب ہی نہیں ہے آخرت سے، کوئی دین کے علم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ایسا دور آ جائے گا. تو وہ ایک اجنبی چیز ہو جائے گی دین کی طلب اور دین اور آخرت کی طلب. اس لیے یہ طریقہ جاری کیا گیا ہے کہ بے طلب ہو جاتی ہے تو ڈاکٹروں کے کیمپ لگتے ہیں، کیمپ لگتے ہیں کہ اب ڈاکٹر جائیں گے. ہاں، کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں
بڑے بڑے اسپتالوں میں جا نہیں سکتے اور شکایتیں بڑھ گئیں، تو پھر یہ بھی ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ کیمپ لگاؤ اور مریضوں کے پاس جاؤ، وہاں مریضوں کو بلاؤ، ان کے صحت ٹھکانوں پر، اور ان کا وہاں جا کے علاج کرو، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح تو اس طرح جو اسپتال گشتی اسپتال ہوتے تھے، گشتی دواخانے، اس طرح گشتی کچہریاں، کورٹ کچہری کی گشتی، کہ کیس بہت بڑھ جاتے تھے، اب تو نہیں ہوتے، پہلے ہوتے تھے کہ کیس بہت بڑھ گئے ہیں تو عدالتیں گشتی ہوتی تھی۔ جی ہاں، کہ فلاں جگہ یہ کیس وہاں نمٹاؤ، ان کو وہیں بلاؤ، یہاں تاریخیں بہت دی گئی ہے، تو ایسا گشتی عدالتیں، گشتی اسپتال ہے۔ ایک مثال کے لیے کہ ہم نے یہ جو طریقہ ہے کوئی غیر مروج نہیں ہے، بلکہ اپنے معیشت کے لیے، اپنے مادیت کے لیے یہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، تو ایسا اپنے دین کے لیے طریقے اختیار کرتے کہ بھائی ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ انبیاء کرام شروع میں امتوں کے پاس اللہ ہی ان کو بھیجتا تھا کہ ان کو تو کوئی پڑھی نہیں ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا۔ نوح کی قوم کو تو نوح کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ یہ اصلی طریقہ ہے۔ دو طریقے ہیں، ایک طلب والوں کے پاس جانا، ایک بے طلبوں کے پاس جانا۔ طلب والوں کے پاس جانے کا طریقہ ہے وہ مروج ہے، وہ مروج ہے، اور ایک بے طلبوں میں جانا کہ یہ غیر مروج ہے، کہ یہ صرف نبیوں کے طریقوں میں ہے کہ ان کو تو کوئی طلب ہے نہیں، وہ تو چاہتے بھی نہیں، وہ تو کپڑا الٹ کے بات بھی نہیں سننا چاہتے، تو بھی جاؤ، تو بھی جاؤ، بے طلبوں میں جانا۔ تو اصلی طریقہ یہی تھا نبیوں کا کہ وہ بے طلبوں میں جاتے تھے، اور بے طلبوں میں جا کر کے پھر ان کو سمجھاتے تھے۔ ان کی زندگی جہالت پہ گزر رہی ہے۔ اچھا، جہالت کا ایک اچھا اثر یہ بھی ہے، حضرت عمر فرماتے تھے کہ ما عرف قدر الاسلام الا من عاش فی الجاہلیہ۔ ہاں، یہ کلمہ ان کا بڑی امی لفظ ان کا ملفوظ ہے یہ کہ ما عرف قدر الاسلام الا من عاش فی الجاہلیہ، کہ اسلام کی قدر وہ پہچانے گا جس نے جاہلیت میں اپنی زندگی کے دن کاٹے ہوں گے۔ اب ان کے پاس اسلام آیا، ان کے پاس اسلام کے طور طریقے آئے، یہ آداب ہے، یہ اخلاق ہے، یہ اعمال ہے، تو ان کو اس کی قدر ہوگی کہ ہم تو کہاں تھے اور یہ کہاں کیا کر رہے ہیں۔ آج یہی بات ہے، جب جماعتیں ملکوں میں جاتی ہے اور یہ طور طریقے دیکھتی ہے یا پیشتی ہے، تو پھر ان کا میلان ہو جاتا ہے۔ ہاں، ان کا میلان ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے پاس یہ چیز ہے نہیں، اور یہ طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ نمازیں ہیں، یہ ذکر ہیں، یہ عبادتیں ہیں، یہ آپس کی خدمتیں ہیں، جو ہماری دعوت کا ایک نظام ہے، تو چونکہ انہوں نے زندگی اس میں کاٹی ہے، اس لیے ان کو اس کی طلب ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات جو ہے وہ بہت امید افزا ہے کہ جتنی جاہلیت کا اثر ہوگا اتنا تمہاری دین کی باتوں کا اثر ہوگا۔ وہ منفی اثر ہے یا مثبت اثر ہے؟ یہ مثبت اثر اتنا ایک اثر کرے گا کہ جتنا وہ منفی اثر ہے۔ چنانچہ دنیا کے ملکوں میں ہماری جماعتیں الحمدللہ جاتی ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، تو کتنے اثرات ہوتے ہیں، اور کتنا لوگوں کو اسی طرح رجوع ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال جان کے ساتھ لمبے لمبے اوقات کے ذریعے سے نکلتے ہیں اور اس کام کو سنبھالتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں لیتے ہیں، اور مشوروں سے چلتے ہیں، اور پوچھ کر چلتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ان کو اپنی زندگی کی ذمہ داری کا خیال آ گیا کہ ہماری زندگی کی یہی اصلی ذمہ داری ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، اس لیے اب تک ایسی زندگی، اب سمجھانے والے آ گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جو بے طلب لوگ ہیں ان کے پاس جانا یہ اصلی طریقہ ہے۔ یہی طریقہ شروع سے چلا کہ نبی ان لوگوں کے پاس جاتے تھے جن کے اندر دین کی کوئی طلب نہیں ہے، بلکہ وہ مخالفت بھی دشمنی بھی کرتے تھے، لیکن نبی ان میں کام کرتے تھے، نبی ان میں اپنے طریقے سے کام کرتے تھے، وہ مانتے تھے، مخالفتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا تھا کہ انہیں بھی رہو، صبر کرو، صبر کے ساتھ کام لو، اللہ تعالیٰ دین کا مددگار ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو جماتے تھے ان کے کام پر، یہاں تک کہ پھر ان میں ایک طبقہ پیدا ہو جاتا تھا جو مان لیتا تھا،
اور وہی کامیاب ہو جاتا تھا. وہ جو نہیں مانتے تھے تو حجت پوری ہو جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نامراد بنا دیتا. چاہے وہ حکومت میں ہو، زراعتوں میں ہو. قرآن پاک میں ان کی مادیت کے مختلف اقسام بتائے ہیں جو نامراد ہوئے ہیں. حکیم تھے وہ بھی نامراد ہو گئے، تاجر تھے وہ بھی نامراد ہو گئے، فیکٹریوں کے مالک تھے وہ بھی نامراد، زمینداری کے مالک تھے. یہ سب جتنی بڑی بڑی شکلیں آج ہیں ترقی کی، وہ سب شکلیں پہلے بھی ہوئی ہیں. اگر ان شکلوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا تو وہ اپنی شکلوں میں کامیاب نہیں ہوئے. یہ اللہ نے عبرت کے طور پر بتایا ہے تاکہ قیامت تک یہ سبق رہے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ اس میں رہ کر کامیاب ہوگا، اس میں رہ کر اس وقت کامیاب ہوگا جب اس کے اندر آخرت والی زندگی آئے گی. اور یہی اکثر مقصد ہے کہ اپنی دنیا کی زندگی کے اندر اپنے آخرت والی زندگی کو لگاؤ تاکہ حقوق ادا ہو جائیں. آخرت کی زندگی کا یہی اصلی اثر ہے کہ جب آدمی میں اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے. یعنی ایمان اور عبادت اس کی زندگی میں آتا ہے. ان ایمان اور عبادت کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو علم دیتے ہیں. اس علم میں اللہ تعالیٰ اپنا حق بھی جتاتے ہیں اور دوسروں کے حقوق بھی جتاتے ہیں کہ دوسروں کے یہ حقوق ہیں، دوسروں کے یہ حقوق ہیں. کیونکہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے، جتنے تعلقات اتنے حقوق، جتنے تعلقات اتنے حقوق. تو پھر اس علم کی وجہ سے وہ تمام حقوق سلامت رہتے ہیں. یہ فرق ہے. ہاں یہ فرق ہے دنیا کے علوم میں اور نبیوں کے علوم میں. کہ دنیا کے علوم میں اپنی معیشت کی ترقی مطلوب ہوتی ہے کہ ہماری معیشت، ہمارا روزگار ترقی پر آوے. یہ دنیا کے علوم کی اصلی غرض ہوتی ہے. ہمارے علم کی یہ غرض نہیں ہے کہ ہماری معیشت ترقی پر آوے، بلکہ ہمارے علم کی غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو جو حقوق واجب کیے ہیں، خدا کے اپنے، خدا کی کتاب کے، رسول کے اور آپس کے تعلقات کے جو جو حقوق ہیں، انصاف کے، احسان کے، رواداری کے، یہ حقوق ہماری زندگی میں آ جاتے. یہ ہمارے علم کی اصلی غرض ہے. اس لیے اس علم سے دنیا طلبی منع ہے کہ اس علم سے کوئی دنیا طلبی نہ کرے. بنی اسرائیل کے علماء اس وجہ سے فاسق قرار دیے گئے کہ انہوں نے اپنے اس علم سے لوگوں کی دنیا طلب، اس لیے ان کو فاسق ہونے کا حکم لگایا. ہاں کہ ان کی اکثریت یہ فاسق ہے. صحابہ کرام کو متقی بتایا. کیا بتایا؟ کہ یہ تقوی والے ہیں. ان سے کہا کہ یہ فسق والے ہیں. کہ صحابہ کرام کو جو علم ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اس علم کے تابع کیا. ہاں اس علم کے تابع کیا اپنے آپ کو. اس کو اتباع کہتے ہیں. کہ صحابہ کی زندگی کا بڑا سرمایہ، کہ صحابہ زندگی کا بڑا سرمایہ کیا؟ کہ صحابہ کرام کی زندگی کا بڑا سرمایہ ان کا اتباع ہے. کہ انہوں نے اتباع کیا ہے. کس کا؟ کہ اللہ کا، رسول کا، اللہ کی کتاب کا. یہ ان کی زندگی کا اصلی سرمایہ ہے کہ انہوں نے اتباع کیا ہے. کیونکہ مذہب میں اتباع اصل ہے. مذہب میں اتباع اصل ہے. اتباع کرو کس کا؟ کہ جو وہی ہے. نبی سے کہا اتباع کرو کس کا؟ کہ وہی کا. اور امت سے کہا کہ نبی کا اتباع کرو کیونکہ نبی پر وہی آئی ہے. تو نبی پر، امت پر اصل اتباع ہے. تو صحابہ کرام نے وہ اتباع کیا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. تو ان کی اتباع میں دونوں چیزیں ہیں کہ جو علم آیا وہ بھی انہوں نے لیا، جو عمل آیا وہ بھی کیا. پھر اس علم کے جو تقاضے تھے وہ بھی پورے کیے. کہ علم کے کیا تقاضے ہیں؟ کہ علم کے ایسے ہی تقاضے ہیں جیسے مال کے تقاضے ہوتے ہیں. کہ مال کے کیا تقاضے ہیں؟ کہ مال کا تقاضا یہ ہے کہ مال کو بڑھاؤ. اگر نہیں بڑھاؤ گے تو اس کو کھا جاؤ گے. ہاں اس لیے جس کے پاس مال آتا ہے وہ اپنے مال کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے. چاہے تجارت سے بڑھاوے، چاہے زراعت سے بڑھاوے، لیکن وہ بڑھائے گا. یہ نہیں بڑھائے گا تو کہاں جائے گا؟ تو کہ اپنے علم کو بڑھاؤ. کہ اپنے علم کو بڑھانے کی کیا صورت ہے؟ کہ اپنے علم کو بڑھانے کی ایک صورت ہے کہ اس پر عمل کرو. جس علم پر عمل ہوگا وہ باقی رہے گا، اور جو عمل نہیں ہوگا وہ علم چلا جائے گا. ہاں اس لیے علم کی ذمہ داری ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کا پابند کرو. یہ علم کا تقاضا ہے. اسے نبی پر بھی حکم ہے کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرو. فاستقم کما امرت. نبی کو حکم ہے کہ جو امر آپ کی طرف آ رہے ہیں آپ اس پر استقامت کے ساتھ رہیں.
دوسرا حکم امت کی طرف ہے، وہ کیا ہے کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے ومن آمن معک، کہ آپ بھی استقامت کے ساتھ رہیں گے اس علم پر، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت کے ساتھ رہیں۔ ایک ہی بات ہے کہ نبی اپنے علم پر استعمال کم کرے گا اور امت نبی کے اتباع میں وہ بھی استقامت کے ساتھ رہے گی۔ تو اس علم کا تقاضا ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی ذات کو اس کے تابع کرو۔ اگر اپنی ذات کو اس کے تابع نہیں کرے گا تو فاسق ہو جائے گا، جیسے بنی اسرائیل علماء فاسق ہوئے۔ کیوں کہ انہوں نے اپنی ذات کو اسے تابع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو خواہشات کے تابع کیا، اور اپنے ابن مسعود فرماتے تھے کہ آج تو تمہاری خواہشیں علم کے تابع ہے، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری خواہشیں تمہارے علم کے تابع ہے، لوگ خواہشوں پر عمل نہیں کرتے، علم کے تابع۔ ایک دور آئے گا کہ لوگ اپنے علم کو خواہشوں کے تابع کریں گے، کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیں گے تاکہ خواہشیں پوری ہو جائے، تو وہ فسق ہے۔ وہ تو بنی اسرائیل کی علماء پر فسق کا حکم اسے لگایا ہے کہ وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہوئے۔ اور صحابہ کرام پہلا طبقہ ہے علماء کرام کا، کیونکہ صحابہ کرام کے علوم بہت گہرے تھے، سرسری نہیں تھے۔ ابن مسعود فرماتے تھے کہ یہ حضرات اعمقهم علما، کہ یہ حضرات اپنے علم میں بہت گہرے ہیں۔ ہاں، تو وہ اپنے علم میں گہرے ہوتے تھے، تو گہرے ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اس علم کا تابع بنایا، اس لیے ان کو تقویٰ دیا گیا، ان کو فسق دیا گیا، ان کو تقویٰ دیا گیا۔ یہ دو چیزیں ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دو چیزیں ہوتی ہے کہ انسان کی طبیعت یا فسق لے گی یا تقویٰ لے گی۔ اگر آپ اپنے آپ کو پابند کریں گے تو تقویٰ آئے گا، اور نہیں تو فسق آئے گا کہ حد سے نکل جائیں گے۔ تو علماء فاسق ہوئے، یہ کہ ان کو تقویٰ دیا گیا، کہ تقوی کی وجہ سے وہ اپنے علم پر قائم ہیں۔ تو ان کو تقویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملا، دوسرا اپنی صحیح محنت سے ملا، یعنی اپنی استقامت سے ملا، کہ انہوں نے صحیح محنت بھی کی کہ اس علم کا حق ادا کرنے کے لیے، اس ایمان کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پابند کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا۔ اس لیے ان کی زندگی چمکدار ہو گئی ہدایت کے لیے، ہدایت کے چاند، وہ ہدایت کے چراغ بن گئے، اور ستاروں کی طرح ان کو قرار دیا گیا۔ یہ ستارے ہیں جس کے پیچھے بھی جاؤ گے راستہ ملے گا، یعنی ان کے پاس نور ہدایت ہے، یہ کہنا ہے۔ علم کی تابعداری کی وجہ سے، ایمان کے تقاضے پورا کرنے کی وجہ سے ان کے اندر یہ باتیں پیدا ہوئی ہے، ہاں، تاکہ جو بھی ان کے پیچھے جائے گا وہ صحیح راستہ پائے گا۔ وہ ان پر اعتماد ظاہر کیا گیا ہے کہ ان پر ہمارا اعتماد ہے، کہ ان کی راہ صحیح ہے، ان کا رخ صحیح ہے۔ ابن مسعود فرماتے تھے کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے منتخب کیا ہے، تاکہ یہ نبی کا اتباع بھی کرے، نبی کا ساتھ دے، نبی کا کام کرے، اس کے لیے، اور ان کے یہ صفتیں ہیں۔ تو وہی بات ہمارے ذمے بھی ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، یہ علم اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس علم کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ تو میں نے کہا علم کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کا پابند کیا جائے، استقامت دوسرا تقاضا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس علم کو دنیا میں عام کیا جائے۔ اگر طلب کرنے والے ہوئے تو ان کو ان کے طلب کے حساب سے دیں، کہ یہ طلبہ ہیں کہ ان کے حساب سے، ان کے استعداد کے حساب سے ان کو علم دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد والوں کو وصیتیں کی تھی کہ میرے بعد تمہارے پاس لوگ آئیں گے اس دین کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس لیے ان کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ میری وصیت ہے۔ چنانچہ بعد میں لوگ آئے اور صحابہ ان کو سکھاتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے۔ ابو ہریرہ کی پہلی زندگی تو بہت مسکنت کی زندگی تھی، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا، تو لوگ آتے تھے تو ابو ہریرہ ان کو اپنے گھر لے جاتے تھے کہ عشاء کی نماز پڑھ لو، پھر گھر جانا ہے۔ گھر جا کر کیا کرنا ہے کہ گھر جا کر پھر تم کو جس کام کے لیے آئے ہو وہ بھی ہوگا، اور تمہاری ضیافت بھی ہوگی، تمہاری ضیافت بھی ہوگی کہ تم مہمان ہو، کیونکہ تم مہمان رسول ہو، تم مہمان اسلام ہو۔ طالب علم مہمان اسلام ہوتا ہے، طالب علم کون ہوتا ہے؟ وہ اسلام کا مہمان، کہ وہ اسلام سیکھنے کے لیے آیا ہے، جی ہاں۔ تو ان کو مہمان بناتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، تو کھانا کھلا کر کے پھر جو چیز وہ سیکھنے سمجھنے کے لیے آئے تھے وہ ان کو دیتے تھے۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے
انہوں نے خدمتیں بھی کی ہے، ان کی تعلیم تدریس بھی کی ہے. عباس ابن عبد المطلب اور ان کے ایک بھائی، یہ دو بھائی تھے، یہ دونوں بھائی یہی کام کرتے تھے. عباس ابن عباس جو تھے عبداللہ، وہ تو بحر العلم حبر العلم، آپ کو جانتے ہیں کتنا علم. تو وہ بیٹھ جاتے تھے درس کے لیے، اور طلبا آتے تھے پڑھنے والے، سیکھنے والے، پوچھنے والے، تو ان کو درس دیتے. جب وہ فارغ ہو جاتے تھے تو دوسرے بھائی ہوتے تھے، وہ دروازے میں کھڑے رہتے تھے، پوچھتے تھے بھائی سے فارغ ہو گئے؟ ہاں. کہ کھانا کھا کے جاؤ. بھائی سے فارغ ہوئے، درس سے فارغ ہوئے، مختلف سوالات لے کر آتے تھے، وہ تاریخ کا، تفسیر کا، حدیث کا. تو ان کو درس دیتے تھے وہ جب فارغ ہو جاتے تھے تو دوسرے دروازے پر دوسرے بھائی کھڑے رہتے تھے کہ فارغ ہو گئے کہ ہاں کہ کھانا کھا کے جاؤ. تو وہ ان کا اکرام کرتے تھے یا ان کی تعلیم کرتے تھے. کیوں کہ ہم کو یہ وصیت ہے کہ میرے پاس لوگ آئیں گے اور تم ان کے ساتھ بھلائی کرنا. تو بھلائی میں دونوں باتیں تھیں، ان کی خدمت بھی کرتے تھے اور جس مقصد کے لیے وہ بھی دیتے تھے، چونکہ ان میں طلب تھی. اب ہمارا دور یہ آیا ہے کہ لوگوں میں کوئی طلب دین کی طرف سے ہے نہیں. اب کیا کرنا پڑے گا کہ پہلا والا طریقہ لینا پڑے گا. کہ پہلے والے طریقے میں کیا تھا کہ پہلے طریقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وفود بھیجتے تھے، وفود بھیجتے تھے لوگوں کے پاس. جب قریش کے جھگڑے ختم ہو گئے، اللہ نے ختم کر دیے، تو پھر وفود آپ نے بھیجے لوگوں کے پاس. کس کے لیے؟ کہ ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تبلیغ کے لیے، کہ اب سکون ہو گیا ہے، اب کوئی مزاحمت نہیں ہے. تو وفود بھیجے جاتے تھے اور وہ جا کر کے ان کو تعلیم دیتے تھے. اگر ان میں دین نہیں ہے تو ان کو دین کی دعوت دیتے تھے، دین ہے تو پھر آگے کی تعلیم دیتے تھے. تو دونوں باتیں، تو دعوت بھی ہوتی تھی، تعلیم بھی ہوتی تھی. یہ سکون کے زمانے میں ہوا. خاص طور سے فتح مکے کے بعد وفود آپ کے پاس خود بھی آئے اور آپ کے وفود بھی گئے. یہ ایک مشروط طریقہ ہے. وہی مشروط طریقہ ہمارا ہے کہ جب لوگوں میں طلب نہیں ہے اور وہ حرکت نہیں کرتے ہیں دین کے لیے، تو پھر دین والے حرکت کریں. کیا کریں؟ دین والے اپنے حرکت کریں، کیونکہ علم دین کو اللہ تعالیٰ نے مشترک سرمایہ بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ مشترک سرمایہ. یعنی یہ کسی قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے لیے ہے. اس لیے جن میں طلب ہوگی وہ تو طلب مطابق لے گا، اور طلب نہیں ہے تو کہ طلب نہیں ہے تو ان میں طلب پیدا کر کے دو، تاکہ ان کو ان کا حق مل جائے. جیسے کوئی وارث باہر رہتا ہے، اگر اس کا مورث یہاں مر جاتا ہے، اس کو خبر نہیں ہے، تو اس کا حصہ رکھ لیا جاتا ہے. اس کا حصہ رکھ لیا جاتا ہے جب تقسیم ہوتا ہے کہ وہ غائب ہے، کہ اس کا حصہ رکھ لو، باقی جو ہے موجود ہے ان کو دے دو. غائب آج بھی یہ ہے کہ امت اپنے دین سے غائب ہے. لیکن جو علم اللہ نے نازل کیا ہے اس میں ان کا حق ہے، یہ سب کے لیے ہے. اس لیے بے طلبوں میں طلب پیدا کرانا اور طلب والوں کو طلب کے مطابق دینا، یہ ہمارا طریقہ ہے. کہ طلب والے آئے ہیں ان کو طلب کے مطابق دیں گے. یہ فقہ پڑھنے والے ہیں، یہ حدیث پڑھنے والے ہیں، یہ تفسیر دیا جا رہا ہے، یہ اہل طلب کے لیے ہے. ہاں، اہل طلب کے لیے ہے. لیکن بے طلب ہو تو کہ ان کے پاس وفود بھیجے جائیں، ان کے پاس جماعتیں بنا کر جائیں، تاکہ ان میں طلب پیدا ہو جائے. ہاں، ان میں طلب پیدا کراؤ، پھر ان کے طلب کے مطابق ان کو دین دو. اس لیے ہمارا کام بالکل الف با تا سے شروع ہوا ہے. 6 نمبروں میں پہلا نمبر کلمہ ہے، یہاں سے شروع کیا ہے، ابتدا سے، تاکہ کوئی اختلاف نہ کرے کہ بھائی کیا ہم تو ان کے ایمان عقیدے صحیح کرنا چاہتے ہیں، ان کا ایمان عقیدہ صحیح ہو جائے، پھر نماز ہے کہ ان کی عبادت صحیح ہو جائے. جی ہاں، کہ ان میں عبادت آ جائے. پھر عبادت کی تکمیل کے لیے علم و ذکر ہے، کیونکہ علم نہیں ہوگا تو کیسے عبادت کرے گا. تو علم و ذکر دیا گیا ہے کہ علم و ذکر اس لیے دیا گیا ہے کہ ایمان عبادت یہ تو اصلی چیزیں ہیں. ان کی تکمیل کے لیے علم ضروری ہے، تاکہ اللہ کا حق ادا ہو جائے. پھر اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا حق ہے، تو بندوں کے حق کے لیے یہی علم ہے. تو یہی اس علم کے ذریعے سے اللہ کا حق پھر بندوں کا حق ادا کیا جاتا ہے. یہ ترتیب ہے ہمارے کام کی. اس لیے ان چیزوں کے اس ترتیب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں صحیح چیز طلب پیدا کری. اس کی اچھی کارگزاری آپ نے سنی کہ لوگوں کے اندر یہ بات آ رہی ہے اور ان کی زندگیاں بدل رہی ہے، حقوق ادا ہو رہے ہیں، فرائض ادا ہو رہے ہیں. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری یہ محنت اگر صحیح طریقے سے چلائی گئی
تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عبادت والا دین زندہ کرے گا، جو اول درجے کا ہے، کیوں پہلے عبادت ہے اللہ کی، کہ لوگوں میں عبادت آئے گی۔ چنانچہ اس محنت کی برکت ہے کہ نمازی بڑھ گئے، حاجی بڑھ گئے، ذکر شکل کرنے والے بڑھ گئے، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے بن گئے، کہ عبادت کا دین پہلے آ جائے گا۔ کیونکہ عبادت کا نمبر پہلے ہی ہے کہ ہماری محنت شروع ہوئی اور صحیح چلی تو لوگوں میں عبادت تو سب مقدار حاجیوں کی، نمازیوں کی، ذکر کرنے والوں کی بڑھ رہی ہے، جی ہاں، دین سیکھنے والوں کی بڑھ رہی ہے، جی ہاں، یہ اس کے حق ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے اب اس کا تقاضا ہے کہ چونکہ یہ چیز سامنے بھی آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل اور برہان کے اس کے اثرات بھی ظاہر کر دیے، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اہل علم حضرات بھی حرکت کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے۔ اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے، کس سے؟ چکی کا فائدہ کب ہوتا ہے بتائیے؟ حرکت سے، سکون سے، یہ دونوں سے؟ حرکت بھی چاہیے، سکون بھی چاہیے، تو چکی میں دونوں باتیں، نیچے کا پارٹ ساکن ہے، اوپر کا پارٹ متحرک ہے۔ کہ اسلام چکی سے مشابہت حدیثوں میں ہے کہ اسلام کی مشابہت چکی سے ہے، کہ اس میں ثبات بھی ہے، حرکت بھی ہے۔ کیونکہ حرکت نہیں ہوگی تو اشاعت کیسے ہوگی؟ عملی اشاعت نہیں ہوگی، علم اشاعت ہو جائے گی، آج تو چھاپنے کا بہت وہ ہے، ذریعہ ہے، لیکن عملی کہ عمل تو شعبہ سے ملتا ہے۔ عمل کس سے ملتا ہے؟ شعبہ سے، کہ بھائی حضور نے ایسی نماز پڑھی ہے اور ایسا کیا ہے، تو عمل تو شعبت سے ملتا ہے، جی ہاں، تو اس لیے صحبت بھی ضروری ہے۔ تو صحبت کی وجہ کے لیے کیا ہے کہ عمل والے، علم والے حرکت میں آئیں گے، تو ان کی حرکت سے لوگوں کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی۔ اس نبی خود بھی حرکت میں رہتا تھا، صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں راحت دیکھی نہیں، اتنی حرکت تھی کہ لیست لہو راحہ، کہ آپ کے لیے کہ راحت تھی نہیں، اور راحت کے اسباب تو پہلے سے نہیں تھے، جس لیے آپ نے فقر اختیار کیا تھا، آپ نے فقر اختیار کیا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہوگا، جی ہاں، تو فقر بھی اختیار کیا اور کام بھی آیا، اس لیے راحت نہیں رہی، جی ہاں۔ انس فرماتے تھے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور اصحاب صفہ کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ اصحاب صفہ طلبہ تھے کہ ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں اور آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، تعلیم دینی ان کو، آئے ہیں وہ طلبگار ہیں، تو ان کو تعلیم دیتے تھے، اور جو بے طلب ہوتے تھے ان کے لیے امت کو حرکت دی ہے، تاکہ بے طلبوں میں اس حرکت کی وجہ سے علم آوے، ایمان آوے، صحیح زندگی آوے، ان کی صحبت میں رہ کر کے وہ دیکھے کہ اس طرح کیا، اس طرح کرنے، اس لیے صحابہ کرام کو حرکت دی ہے، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہ حرکت کی ہے، اس لیے وہ صحیح چیز امت تک آ گئی، اور وہ چل رہی ہے اب تک، آج بھی وہی طریقہ ہے کہ اہل علم حرکت کریں گے تو علم حرکت میں آئے گا، اہل عمل حرکت کریں گے تو ان کا عمل حرکت میں آئے گا، سخاوت والے حرکت کریں گے تو ان کی سخاوت، اس طرح ہر صلاحیت جب حرکت میں آئے گی تو اس کا تعدیہ ہوگا، کہ وہ متعدی ہوگی وہ صلاحیت۔ یہی مطلب ہے کہ جتنی خیر امت میں اللہ نے رکھی ہے اس کا تعدیہ اس میں ہے کہ وہ حرکت میں آئے۔ تو اسلام کو چکی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ حرکت بھی ہے، ثبوت ہے کہ اپنی جگہ اپنے دین پر استقامت سے زیادہ رہو، جیسا حکم ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک، یہ امت اور نبی دونوں کے لیے تو استقامت کا حکم ہے، اور نفر سفر اس کا بھی حکم ہے، تاکہ توازن پیدا ہو جائے، کہ حرکت بھی صحیح ہو جاوے اور حرکت کے بعد عمل بھی صحیح ہو جاوے۔ یہ ایک طریقہ یہ کار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم فرمائے۔ اس کے پیش نظر یہ بات کہی جاتی ہے اہل علم حضرات سے، اہل علم دو قسم ہے، ایک اہل علم وہ حضرات ہیں جو مرجع ہے امت کے، ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے وہ مہمات امور میں، وہ مرجع ہے۔ دوسرے اہل علم اہل خدمت ہیں، جیسے آپ حضرات ہیں، مختلف خدمتوں میں ہیں، مختلف خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جو حضرات مرجع ہیں ان سے تائید چاہی جاتی ہے، کیا چاہی جاتی ہے؟
جیسے مفتی کے بعد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا الیاس صاحب جاتے تھے اور بیچتے تھے، کیونکہ ان کو ان سے تائید مطلوب تھی. وہ صدر تھے جمیعت العلماء کے، بڑے آدمی، کہ یہ حضرات تائید کریں کہ ہاں یہ کام صحیح ہے، یہ کام ہونا چاہیے. حضرت متی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کے رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں محمد علی صاحب، یہ مرجع بنے ہوئے تھے. تو مرجع سے تائید مطلوب ہوتی ہے، یہ اپنے مقام سے تائید کرے کہ بھائی یہ چیز قابل عمل ہے، یہ چیز قابل توجہ ہے، اس پر توجہ دو. ان کے ممبر سے، ان کے محراب سے، ان کے منصب سے یہ تائید کریں گے. تو ان سے تائید چاہی جاتی تھی. دوسرا طبقہ یہ حضرات ہیں جو اہل خدمت ہیں، مختلف خدمتوں میں ہیں، ان سے تعاون چاہا جاتا ہے. کیا چاہا جاتا ہے؟ میرے پاس سمجھ میں آ رہی نہیں؟ کہ آپ حضرات سے تعاون چاہا جاتا ہے کہ آپ حضرات اس کام میں تعاون کریں، بالفعل تعاون کریں. ویسے تو ذہنی طور پر تو ہے تائید، لیکن اس سے آگے کا قدم یہ ہے کہ بالفعل اس کا تعاون کرو، کہ آپ کی جماعتیں پھریں، آپ کی جماعتیں نکلیں، اور آپ کی جماعتیں دین کے اس محنت کے مقصد کو سمجھا گئے. کیونکہ عام آدمی تو یہ سمجھے گا کہ بھائی نکلنا ہی نکلنا ہے. ہاں، عام لوگ یہ سمجھ کے تبلیغ نکلنا ہی نکلنا، حالانکہ نکلنا تو 6 نمبر پر ہے. جی ہاں، ہمارے ہاں نکلنا کوئی اول نمبر پر نہیں ہے. جسے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں قافلوں کی نقل و حرکت یہ تو بدایت ہے، لوگوں نے اس کو غایت بنا دیا. بدایت کا بغیر تو چھٹکارا نہیں ہے. ادب تو پڑھنے ہی پڑیں گے، ادب نہیں پڑھیں گے تو قرآن حدیث کیسے پڑھیں گے؟ تو الف با کا تو ہے ہی، وہ تو بدایت ہے، لیکن بدایت میں ہی رہنا ہے یا وہ آگے بھی جانا ہے؟ نہیں، آگے بھی جانا ہے، لیکن بدایت کے بغیر غایت تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے توازن قائم کرنا ہے. کیا قائم کرنا ہے؟ کہ ہمارے یہاں صرف خروج مطلوب نہیں ہے. خروج تو یکسوئی کے لیے ہے. اس کے لیے کہ اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے چیزوں میں آدمی لگا ہوا ہے، اس کو آخرت کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے کہ اس میں نکالو اس کو اور ایک ماحول میں رکھو تاکہ وہ اپنے آخرت کے لیے یکسو ہو جائے کہ مجھے آخرت بھی بنانی ہے، مجھے دوسروں کے حقوق بھی دیکھنے ہیں. خالی بچوں کو روٹی نہیں دینی ہے، بچوں کو دین بھی دینا ہے. گھر والوں کو نفقہ خالی دینا ہے یا گھر والوں کو دین نہیں دینا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. تو دوزخ سے بچانے کی کیا شکل ہے کہ ان کو دیندار بناؤ. حضرت علی یہ تفسیر کرتے تھے قوا انفسکم کی آیت کی کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ان کو دوزخ سے بچاؤ، گھر والوں کو. ایسی کیا شکل ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان کو دیندار بناؤ، ان کو دین سکھاؤ. دین سیکھیں گے تو دوزخ سے بچیں گے، دین نہیں سیکھیں تو کیسے دوزخ سے بچیں گے؟ تو وقایت جو ہے قوا انفسکم، وقایت دین سیکھنے سے ہوگی. یہ دین سیکھیں گے تو دوزخ سے بچ جائیں گے. دینداروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینداروں کا بہترین اجر دے گا. جی ہاں، اس لیے ان کو بھی دوزخ سے بچانا ہے، یعنی ان کو دین سکھانا ہے. یہ ذمہ داری ہے. یہ احترام یہ ہماری ذمہ داری ہے اس علم کے ذریعے سے. تو یہ میں نے کہا کہ آپ حضرات سے اس کا تعاون چاہتے ہیں کہ آپ حضرات بھی اس میں بالفعل معاون بنے، کہ آپ بھی ہوں، جماعتیں بھی ہوں، جماعتوں میں آپ کی نقل و حرکت ہو. تو آپ اپنے ذہن سے سمجھائیں گے، ایک عامی آدمی سمجھائے گا، وہ اپنے ذہن سے سمجھائے گا. ایک عالم سمجھائے گا، وہ اپنے ذہن سے سمجھائے گا. جی ہاں، اور لوگوں میں سمجھ ہے. الحمدللہ امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت دی ہے. اس امت کو بہت صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. جی ہاں، وہ صلاحیت بروئے کار آوے، اس کا یہی طریقہ ہے کہ جماعتیں بنا کر کے ان تک پہنچا جاوے اور اس کام کے اصلی مقصد سے آگاہ کیا جاوے. کہ اس کام کا اصلی مقصد کیا ہے؟ کہ زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، اور زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر کے اس کے ذریعے سے اپنے آخرت بنانی ہے، اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. ہماری دعوت کا یہ مقصد ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا وہ اس دعوت کا مقصد ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لائے تھے وہی اس دعوت میں ہے، اور کوئی نئی چیز اس میں نہیں داخل کی گئی ہے، اور نہ نئی چیز کی جگہ بھی نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعوت کی غرض ہے. مولانا الیاس صاحب کے ملفوظہ پہ لکھا ہوا ہے کہ جو چیزیں حضور لے کر آئے ہیں وہی ہمارا کام ہے، وہی ہمارا مقصد ہے. کہ اس کی ترویج کے لیے یہ ہے
کہ جماعتیں بنا بنا کر کے جیسے پہلے ہوا تھا کہ جائیں، تو لوگ جماعتوں کے نکلنے سے معاونت ہوگی، صحبت سے باتیں سیکھی جائے گی جیسے کتابوں سے سیکھی جاتی ہے، صحبت سے بھی سیکھی جاتی ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں کتابیں تو نہیں تھی، تو لوگ کیسے سیکھتے تھے؟ یہ صحبتوں سے سیکھتے تھے، کہ جن کے پاس زیادہ روایتیں ہیں ان کے ساتھ رہ کر کے ان سے ان کی روایتیں لی جاتی تھی۔ ابو ہریرہ سے حضرت عمر روایت لیتے تھے، ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر آپس کی روایتوں کا مذاکرہ کرتے تھے کہ کچھ کو یہ روایت ہے، آپ کو یہ روایت ہے، تو صبح رات کو بیٹھ جاتے تھے، تہجد تک وہی ہوتی تھی۔ تہجد کا وقت ہوتا، ابو موسیٰ اشعری کا تہجد کا وقت ہو گیا، حضرت عمر کے بعد ہم تو تہجد میں ہی ہیں، کہ ہم تو تہجد میں ہی ہیں، یعنی علم مذاکرہ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح لیا جاتا تھا صحبتوں سے علم، میرے کہنے کا مطلب ہے کتابیں نہیں تھی، قلم نہیں تھی، صحبتوں سے علم دیا جاتا تھا۔ جسے مولانا صاحب فرماتے ہیں ہمارے یہ طریقہ پرانا طریقہ ہے، ایک دوسرے کی صحبت سے سیکھو، سمجھو، ایک دوسرے کو سکھاؤ، ہاں ماحول بھی بنے گا اور صلاحیت بھی پیدا ہوگی سیکھنے کی، سکھانے کی، عمل کرنے کی، اس کی فقہ ہے یہ، اسے یہ طریقہ ہے۔ آپ حضرات سے بھی یہی مطلوب ہے کہ آپ حضرات بھی جس طرح دوسری خدمتوں میں وقت دے رہے ہیں، اس میں بھی اپنا وقت دیں اور اس کو بھی سمجھیں تاکہ جامعیت پیدا ہو، کمال بھی پیدا ہو، جامعیت بھی پیدا ہو کہ اس لائن سے بھی ہے، اس لائن سے بھی ہے۔ جی ہاں، تو اس میں دونوں باتیں ہوگی، یہ عمومی طریقہ ہے اور درس و تدریس خصوصی طریقہ ہے، دونوں صحیح ہیں۔ عموم کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ دین سے زیادہ دور ہے، ان کے اندر دوری ہے، اللہ پرواہی بھی ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ اپنی صحبتوں سے، اپنی محنتوں سے، اپنی دعاؤں سے ان کو متوجہ کیا جائے، پھر جتنے ان میں استعداد آئے اس کے مطابق ان کو دین دیا جائے۔ سب سے پہلے کلمہ ٹھیک کرانا، پھر نمازیں ٹھیک کرانی، پھر ضروریات زندگی دوسری ہے وہ بتانا، یہ ایک عام طریقہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اس عمومی طریقے میں بھی آپ حضرات کا وقت لگے جیسا خصوصی میں لگ رہا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ترتیب بنا کر جائے، توڑ پھوڑ کے جانے کی ہمارے اکابر اجازت نہیں دیتے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو کرو، پھر اس کو چھوڑ دو، اس کو کیسا نہیں۔ مذہب میں نیت ہے، عمل ہے، ترتیب ہے، یہ مذہب میں ہے۔ یہ فرماتے تھے حضرت کہ مذہب میں کیا ہے کہ نیت بھی ہے، عمل بھی ہے، ترتیب بھی ہے۔ نیت ہے، پہلے تو نیت، زور پڑھ رہا ہوں، اثر پڑھ رہا ہوں، جی ہاں، یہ نیت ہے، پھر عمل ہے، پھر ترتیب ہے، اس سے مذہب بنتا ہے۔ نیت میں ترتیب میں ہم تو کیسے بنے گا؟ یہ سمجھا دے دیں تو ہم نیت بھی رکھنی ہے اور ترتیب بھی کرنی ہے، بغیر ترتیب کے نہیں کرنا۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ ہر جز کو اس کا حق ملے، ہر جز کو اس کا حصہ ملے۔ ہاں، تو چونکہ یہ ایک جز عمومی بھی ہے، ایک جز ہمارا خصوصی بھی ہے، جس میں آپ ہیں وہ خصوصی ہے، اور جو ہماری دعوت کی بات وہ عمومی ہے کہ کسی بھی علاقے میں جائیں یا کسی بھی قوم میں جائے، کہیں بھی جائے، اور ایک خصوصی طریقہ یہ، تو دونوں کو حق ملنا چاہیے۔ اس لیے کہا کہ ترتیب بناؤ تاکہ ترتیب کے ذریعے سے جو طلب والے آئیں ان کو بھی حصہ دیں، اور ترتیب بنا کے تو جو عموم میں جو ہمارے پہ ذمہ داری آتی ہے وہ بھی پوری ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ترتیب بنا کر کے اس کے لیے وقت رکھا۔ آپ حضرات سے 1 سال مانگا جاتا ہے، 1 سال، یہ حضرات اس کام میں 1 سال لگائیں اور اچھی طرح اس کو سمجھ لیں تاکہ اس کو سمجھا سکے اور اس کی فضا بنا سکے، اس لوگوں میں اس کی ہمت بڑھا سکے۔ اس لیے اس لیے 1 سال کہ یہ اس میں 1 سال لگاؤ اور اس کام کے اندر اچھی ماہیت، اچھی ماہریت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں تاکہ دوسروں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنے۔ یہ طریقہ ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے ان خدمتوں کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 1 سال اس کام میں لگائیں، پھر مشورے سے چلتے رہیں اندرون میں بیرون میں۔ اور جنہوں نے سال لگایا ہے ایسے بہت سے شہید حضرات ہیں کہ وہ سال بھی لگا چکے ہیں، عرصے سے کام یہاں ہو رہا ہے، تو ان سے ایک تقاضا ہے کہ وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مثلا بیرون کا تقاضا ہے کہ بیرون ملک میں کام کرنے کے لیے، اس لیے کہ دنیا کے ملک متوجہ ہو رہے ہیں اور اس میں اہل علم کی ضرورت ہے، عربی والوں کی بھی ضرورت ہے، انگریزی والوں کی بھی ضرورت ہے، طبقات ہیں لوگوں کے، تو اس کی بھی ضرورت ہے، تو وہ بھی تقاضے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ لیکن سر دست یہ ہے کہ 1 سال جن کا نہیں لگا ہے
وہ 1-1 سال کے لیے فرمائیں، اور جن کا لگ گیا ہے وہ ان کے لیے دوسرے تقاضے رکھے جائیں گے، وہ ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں انشاءاللہ۔ بہت بڑی خیر کا آپ حضرات ذریعہ بنیں گے، اور خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا لے۔ طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر، کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شر بند کرے اور خیر کے دروازے کھلیں، تو ایک ایک آدمی امت کا بڑی خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ اب آپ بتائیں اس کے لیے۔ ماشاء اللہ اس مجموعے